اب آپ کی پارٹی کے ایم این اے ہیں نور عالم خان صاحب، وہ کہتے ہیں کہ جو اسمبلی میں فرنٹ 3 روز میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں یعنی کہ سینئر وزراء اور وزیر اعظم، ان کے نام آپ ای سی ایل پر ڈال دیں تو ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے. کیا اب یہی سلوشن ہے کہ ان تمام لوگوں کے نام ای سی ایل پر ڈال دیں ملک کے حالات ٹھیک ہو جائیں گے؟ پتہ نہیں کہ نور عالم صاحب کا کوئی اپنا مسئلہ ہوگا، اور پاکستان میں پرابلم یہی ہے کہ ایم این اے بن کر بھی لوگ جو ہیں وہ اپنی گلیوں نالیوں سے آگے نہیں نکلتے، اور ان کے سارے مسئلے مسائل جو ہیں وہ صرف اپنی اسی پالیٹکس کے ارد گرد اس کا احاطہ کر رہے ہیں. ان کا جو ہے وہ جھگڑا مینلی یہی ہے کہ ان کو فنڈز نہیں ملے. وہ سمجھتے ہیں کہ جو گورنر جو کے پی اور پنجاب جو کے سی ایم ہیں ان کو باقاعدہ فنڈز ان کو دینے چاہیے. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے مسئلے ہیں ان کے، ان کی مرضی ہے، ان کو اس طرح سے باتیں نہیں کرنی چاہیے میرے خیال میں. تو معاملہ صرف فنڈز کا ہے؟ کیونکہ کل تقریر میں تو انہوں نے بجلی کی لوڈ شیڈنگ کے حوالے سے کہا کہ 20 گھنٹے 22 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہے، کبھی 3 دن تک نہیں آتی. کہتے ہیں گیس بالکل نہیں ہے، وضو کرنے کے لیے گرم پانی نہیں ہوتا، مہنگائی زیادہ ہے. ویسے تو فلور آف دا ہاؤس ان ایشوز کو گنوا رہے تھے. وہ یہ کوئی ایشوز نہیں ہے کیا کہ ان ایشوز کے اوپر کیسے، مثلا جو لوڈ شیڈنگ ہے جہاں ان علاقوں میں جہاں پر پیمنٹس نہیں ہو رہی وہاں پہ لوڈ شیڈنگ ہے، اور جو متعلقہ ایم این اے ہیں ان کو تو ایکچولی حکومت سے کوآپریٹ کرنا چاہیے، اور اپنی جو پیسے ہیں وہ اس کے اوپر انکریج نہیں کرنا چاہیے کہ وہ چوروں کو جو ہے وہ اس کے اوپر وہ ان کو تحفظی فراہم کرنا شروع کر دیں. لائک وائز اگر گیس نہیں آ رہی ہے تو اس کے مسئلے ہیں، وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی گیس ڈپلیٹ ہو رہی ہے 3 سال سے، اور معلوم ہے کہ 9% کے اوپر اینولی آپ ڈپلیٹ کر رہے ہیں، اور جو انڈسٹری ہے اس کو ہم جو میرٹ آرڈر ہے اس کے مطابق چل رہے ہیں. اب یہ تو جو جن کے جا کے وہ تعریفیں کرنا چاہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ انہوں نے 5 سال یا 10 سال یہاں پہ رہے اور اس سے پہلے 30 سال وہ حکومت میں رہے، تو انہوں نے یہ مسئلے کیوں حل نہیں کیے؟ ظاہر آپ 3 سال میں تو یہ مسئلے حل ہونے والے نہیں ہیں. اس کے لیے تو جو پلان شروع کیا ہے جو آج ہمارا نظر صاحب نے ڈیٹیل بھی کیا اس میں وقت لگے گا. تو لیکن فواد صاحب اب جو ہلکے کی پالیٹکس کرتے ہیں اور ہلکے کی پالیٹکس کر کے ہی پھر وہ اسمبلی میں آتے ہیں، حکومتوں کا حصہ بنتے ہیں، تو ان کے مطالبات تو جائز ہیں نا، چاہے وہ فنڈز کے حوالے سے ہو، ترقیاتی کام کے حوالے سے ہو یا ان مسائل کے حوالے سے ہو. کیونکہ آخرکار ہر شخص نے جا کے ہلکے میں جواب دینا ہے، عوام کو جواب دینا ہے، جیسے آپ نے دینا ہے، نور عالم صاحب نے بھی دینا ہے. تو کیا کریں پھر وہ لوگ؟ ہلکے کی پالیٹکس میں کوئی نہیں چاہیے. ہم تو میجر تو عمران خان کی وجہ سے ووٹ پڑا، اور نور عالم صاحب کو بھی. نور عالم صاحب تو پہلے پیپلز پارٹی میں تھے، انہوں نے اس کے بعد وہ پی ٹی آئی کی ٹکٹ سے الیکشن لڑے. یہ تو ان کی چوائس ہے، وہ ٹکٹ کس کے ٹکٹ پہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا کیا کرنا چاہتے ہیں، یہ تو ان کی چوائس ہے. لیکن میرے خیال میں ہلکے کی پالیٹکس ہو، پاکستان کی پالیٹکس ہو، سب سے بڑا اسٹیک عمران خان کا ہے. اور عمران خان بہتر سمجھتے ہیں کہ الیکشنز جو ہیں وہ کس طرح سے اور آگے کیسے جانے ہیں. اور اس وقت انشاءاللہ تعالی کہیں پر بھی اس وقت جو وفاقی اس وقت جو سیاست ہے اس میں عمران خان کے علاوہ کسی کا ووٹ نہیں ہے. جس کو بھی غلط فہمی ہے وہ استعفیٰ دے اور دور کر لے. لیکن آپ کیوں سمجھتے ہیں کہ نور عالم صاحب کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ فلور آف دا ہاؤس ہی مسائل آپ بتائیں گے کہ کیا کیا ہے. اور پی ٹی آئی تو کہتی ہے کہ ہم تو بڑا فخر سے آپ لوگ کہتے ہیں کہ ڈیموکریسی ہماری پارٹی میں ہر کوئی بات کر سکتا ہے. پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ نور عالم کو یہ باتیں نہیں کرنی چاہیے تھی؟ یہ تو آپ نے کہا ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ سب کے نام ای سی ایل پہ ڈال دیں تو فرق ہو جاتا ہے. اگر انہوں نے جی یہ تو کہا ہے انہوں نے، ہم نے سنوایا ہے، فلور آف دا ہاؤس کا ہے انہوں نے. صحیح ہے، بس پھر یہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ باتیں جو ہے وہ اس میں آتی ہیں تو پھر صحیح ہے. ادروائز ہلکے کے مسائل جو ہیں وہ چیف منسٹر کا بھی اتنا ہی ہلکا ہے، گورنر کا بھی اتنا ہی ہلکا ہے، عمران خان کا بھی اور پی ٹی آئی کا بھی اتنا ہی ہلکا ہے. کسی کا ہلکا نام لکھوا کے تو نہیں آیا وہ. تو کیا پارٹی کوئی ایکشن لے گی پھر نور عالم کے خلاف اگر وہ کہہ رہے ہیں کہ وزراء اور وزیر اعظم کے نام ای سی ایل پہ ڈال دیں؟ مجھے نہیں پتا پارٹی کو کیا ایکشن لے گی یا نہیں لے گی. اور یہ تو جو متعلقہ صدر ہیں پرویز خٹک صاحب کے پی کے صدر ہیں، دس از اپ ٹو ہم کہ وہ اس پہ کیا ایکشن لے. اچھا اب یہی معاملہ ہے کہ پرویز خٹک صاحب نے بھی اس دن گیس کے ایشوز پہ بات کی. اس سے پہلے جب بلدیاتی الیکشن کا فرسٹ فیز ہارے آپ خیبر پختونخوا میں، تو وہاں پہ بھی تنقید ہوئی کہ مہنگائی ہے، لوگ پریشان ہیں، گیس کی لوڈ شیڈنگ کا بھی ایشو ہے. تو فواد صاحب یہ ایشوز تو ہیں نا، اور آخر میں جب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں ہلکے کی پالیٹکس نہیں، یہ قومی ایشوز ہیں جو ہر انڈیویجول فیس کر رہا ہے، ہر حلقے میں فیس کیے جا رہے ہیں. تو اس کا حل تو نکالنا پڑے گا، ورنہ جو خیبر جیسے تحریک انصاف کا ایک گڑھ بن چکا ہے، سکسیسو گورنمنٹ آپ کی وہاں پہ رہی ہے، وہاں سے اگر لوگ شکوے کرنے لگے، وہاں سے آپ الیکشن ہارنے لگے، تو تشویش کی بات تو ہے نا تحریک انصاف کے لیے. دیکھیں بالکل تشویش کی بات تو ہے، اور اس میں ایشو یہ ہے کہ مہنگائی کا آپ نے کمپیریزن کرنا ہے نا. مثلا مہنگائی ہے لیکن 3 مہینوں سے تو آپ کا ایس پی آئی نیچے جا رہا ہے.
اسی طریقے سے آپ کی وہ جو امپورٹڈ انفلیشن ہے اس کے علاوہ جو ہماری لوکل پروڈکشن ہے وہ نیچے جا رہی ہے. ایک طرف آپ کو یہ آپ جو ہے وہ اگر رونا روتے رہیں کہ مہنگائی ہے، دوسری طرف آپ یہ نہ بتائیں لوگوں کو کہ آپ کی انکم کتنی بڑی ہے، تو وہ تو پھر مہنگائی کا رونا تو رہے گا. ایک اگر آپ 1100 ارب روپے ایگریکلچر اکانومی میں گیا ہے اور وہاں پہ آپ کی جو یوریا کی جو کھاد کی جو آج فرٹیلائزر کمپنیز نے یہ اشتہار دیا اور کہا کہ ان کی جو استعمال ہے کھاد کا اس میں کتنا اضافہ ہوا. آپ کی جو گاڑیوں والوں نے اشتہار دیا، انہوں نے بتایا کہ ان کی گاڑیاں کتنی زیادہ بکی. موٹر بائکس والوں نے اشتہار دیا، انہوں نے کہا موٹر سائیکل کتنے بکے. ایک طرف آپ کی چیزیں مہنگی، اگر آپ نے 1947 سے کمپیریزن کرنا مہنگائی ہوئی ہے، لیکن اگر آپ نے انکم لیولز کو دیکھنا ہے تو سوائے سیلڈ کلاس کے، اینڈ آئی انڈرسٹینڈ کہ میڈیا میں لوگوں کی تنخواہیں نہیں بڑھی اس لیے شور زیادہ وہ مچاتے ہیں، لیکن بہت سارے جو باقی ایریاز ہیں، چاہے کنسٹرکشن انڈسٹری ہو، چاہے آپ جو اصل ایشو اس وقت یہ ہے کہ جو آپ کی مڈل کلاس ہے، اربن مڈل کلاس یا ایون اپر مڈل کلاس اربن ایریاز میں، وہ بہت زیادہ متاثر ہو رہی ہے. جس مہنگائی میں کمی کے آپ اشارہ دے رہے ہیں ایس پی آئی دیکھیں وہ 0.5% نیچے گیا ہے، لیکن پچھلے سال سے اگر آپ کمپیئر کریں، انسان تو یہ دیکھتا ہے کہ ایک سال میں میں نے کتنا کمایا ہے، میری تنخواہ میں کتنا اضافہ ہوا ہے اور مہنگائی میں کتنا اضافہ ہوا ہے. تو وہاں پہ ایس پی آئی 20-22% ہو چکا ہے. تو ایک سال کے کمپیریشن میں تو مہنگائی کافی ہوئی ہے نا. پھر یہ تو تنخواہ در طبقے کے لیے ہوئی ہے نا، لیکن اگر آپ دیکھیں کہ فار ایگزامپل اگر آپ کنسٹرکشن انڈسٹری کی تنخواہوں میں دیکھیں جو کہ ڈیٹا آیا ہے، اس میں جو مستری ہے اس کی تو روزانہ کی دہاڑی میں 3 گنا اضافہ ہوا ہے. مزدور کی تنخواہ کی جو دہاڑی ہے اس میں ڈبل سے بھی زیادہ اضافہ ہوا ہے. اسی طرح سے اگر آپ دیکھیں کہ جو اینٹیں بنانے والے بھٹا مزدور ہیں اور بھٹے والے ہیں، ان کی کیا مزدوری میں کیا اضافہ ہوا ہے. اسی طرح سے جب ویسے اس پہ جو ہے میں آگے بڑھنے سے پہلے آپ کو بتاؤں کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس جو نمبرز دیتا ہے، اجرت کے نمبر بھی دیتا ہے، اور اس میں اگر آپ کمپیئر کریں گے تو مہنگائی زیادہ بڑی ہے اور جو اجرت ہے، ویجز ہے، اس میں اتنا اضافہ نہیں ہوا ہے پچھلے 3 سالوں میں آپ کے دور حکومت میں. تو یہ نمبرز جو ہے پی بی ایس کے نمبرز ہیں. یہ بات اچھا شہزاد، یہ بات تو obviously میں آپ سے اس لیے ایگری نہیں کرتا نا کہ آپ خود ہی کہتے ہیں کہ آپ کی جو گروتھ ہے وہ 4.5% سے 5% تک ہے. اگر اور گروتھ کا کیا مطلب ہے؟ گروتھ کا مطلب ہے کہ آپ کی جو انکم ہے، آپ کی جو گروتھ ہے وہ مہنگائی سے 3% زیادہ، لہٰذا اسی لیے گروتھ ہوئی ہے نا. 4% ریل گروتھ ہے، وہ بات صحیح ہے آپ کی، 4% ریل گروتھ ہے. لیکن مسئلہ یہاں پہ یہ ہے فواد صاحب کہ یہ اب آپ نے اپوزیشن کو نہیں سمجھانا ہے، میڈیا کو نہیں سمجھانا ہے، وہ تو ویسے ہی آپ سمجھتے کہ آپ کے خلاف ہی ہے، لیکن آپ نے اپنے لوگوں کو سمجھانا ہے. پرویز خٹک صاحب کو سمجھانا ہے کہ گیس کے کیا مسائل ہیں، آپ نے نور عالم صاحب کو سمجھانا ہے، آپ نے پی ٹی آئی کے دوسرے رہنماؤں کو سمجھانا ہے کے پی کے کہ یہ مسائل ہیں. دیکھیے بات یہ ہے کہ اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو اس طرح کے بہانوں کی تو کوئی اس پہ قید نہیں ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ تمام، میں نور عالم صاحب کی سے بھی کہتا ہوں کہ جس طرح سے پرویز خٹک صاحب جو ہیں انہوں نے پورا جب بات سمجھی اور اس کے اوپر بات کی، پوری کے پی کی جو پارٹی ہے یا باقی لوگ ہیں ان کو سمجھانا بتانا ہمارا فرض ہے. لیکن اگر کوئی نہیں سمجھنا چاہتا تو اس کی اپنی مرضی ہے. میں ان کو اب بھی کہتا ہوں وہ بیٹھیں، آماد اظہر صاحب کے ساتھ بیٹھیں، شوکت ترین صاحب کے ساتھ بیٹھیں اور اپنا مسئلہ ڈسکس کریں.